الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی اشتیاق اللہ اقبال کریم نواز مقدس سرور العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سراج شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی اشتیاق اللہ اقبال کریم نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا کی اشتیاق اللہ اقبال کریم نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے. آپ کی مقدس نورانی اور روشن تعلیمات پر پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور آپ سب حاضرین دور و نزدیک سے اس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں. اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک خواہشات اور تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا کی اشتیاق اللہ اقبال کریم نواز کی برکت سے آپ سب حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے. آج 30 شعبان موسم ہے اور زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے تو وہ 30 کا ہوگا، کیونکہ آج جمعہ المبارک کو اگرچہ ہمارے مطلع میں چاند کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد رکھ چکے چاند کی عمر جو ہے وہ 12 گھنٹے اور کچھ منٹ ہوگی. اس لیے اس کے نظر آنے کا امکان ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے اور 30 کا یہ شعبان موسم ہوگا. یہ ایک انسانی جو میں عرض کر رہا ہوں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و اختیار میں اور حتمی فیصلہ جو ہے مروت اختیار کمیٹی نے کرنا ہے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کا چونکہ ہمیں حکم مبارک ہے، صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، کہ روزے رمضان المبارک کے اپنے علاقوں کے اندر چاند کو دیکھ کر شروع کرتے ہیں اور اسی طریقے سے روزوں کا اختتام اور افطار بھی شوال المبارک شوال المکرم کا چاند اپنے علاقوں میں دیکھ کر ہی کرتا ہے. تو الغرض ہو بھی سکتا ہے اگر 80% سے زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ شعبان الموسم مزید ایک دن ہوگا اور اتوار کو انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا. لیکن جیسے آپ انشاءاللہ آپ کو اعلان ہوگا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خبر نہ مل کہ اداروں کو اس حوالے سے کوئی مغالطہ بھی لگ جاتا ہے تو جامع تنزیل کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، مسند احمد اور بہت ساری حدیث پاک کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آگے کریم علیہ السلام کا ہمیں حکم مبارک ہے. تابعین میں سے حضرت محمد بن المنکدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ باقی اکابر صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی عظیم قابل قدر فقیہ اور محدث شاگرد ہیں، حضرت محمد بن المنکدر. حضرت محمد بن المنکدر علیہ رحمۃ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرما رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ جب ریاست اسلامی موجود ہو اور باقاعدہ طور پر وہ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرے تو فرمایا کہ تم نے روزے بھی انہی کے ساتھ رکھنے ہیں، عید بھی تم نے انہی کے اعلان کے مطابق
ان کے ساتھ کرنی ہے، اور حج بھی جو ہے وہ بھی تمہیں ریاست کے اعلان کے مطابق ان کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے۔ اگر تقاضۂ تشریف وہ خدا نہ خواستہ بخار کا چاند کا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہے، لیکن اگر وہ 8 ذی الحج کو 9 مقابلے کی وجہ سے بن جائے گا یا 10 کو وہ 9 بنا دیں گے، کسی طرح عید کا معاملہ ہے، کسی طرح روزوں کا معاملہ ہے، تو آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اختلاف نہیں کرنا، معاشرے میں انتشار تاکہ پیدا نہ ہو، کمزوری پیدا نہ ہو، لہٰذا تم نے ریاست کے اعلان کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ معاملہ اسی طرح ہوگا جیسے ریاست اور تم مل کر آپس میں معاملے کو چلاتے ہیں۔ اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ حد کی فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا عشاء کے وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال عنقریب جو ہے یا آج رات کو یا کل غروب آفتاب کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ نہایت ہی عظمت والا مبارک مدینہ جو ہے وہ ہم پر سایہ فضل ہونے والا ہے۔ ہمارا گزشتہ 3 جمعہ کے خطبات سے کیونکہ مضمون جو ہے وہ اس قریب ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر خیر پر چل رہا ہے جن کا مثال اقدس میں پھر 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں ہے۔ تو ہم 2 جمعوں کے اندر آپ کی بارگاہ اقدس میں بھی اپنا ملاوانہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آج اپنا گزشتہ مضمون جو ہے وہ مکمل کر دیتے ہیں۔ تو حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی سب سے لاڈلی اور افضل ترین شہزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جب بابو کریم علیہ السلام کی امت پر عظیم کے احسان فرماتے ہوئے کئی علمی معاملات میں ہمیشہ کے لیے رہنمائی عطا کرنے کے لیے اپنے نانا جان اور بابو کریم علیہ السلام کے جانشین اول حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطہ فرما کر باقاعدہ طور پر اس بانی معاملے کا آپ نے مطالبہ فرمایا جس کو مطالبہ میراث کہتے ہیں، اور چونکہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے عموم کو دلیل بنایا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حنفی اور مالکی جو اہل سنت و جماعت ائمہ اصولیین ہیں انہوں نے بطور مثال ہی یہی جزوی پیش کی ہے کہ مجتہد مطلق جو ہے عموم سے اس کے لیے دلیل پکڑنا جائز بھی ہوتا ہے اور کئی ہمارے ائمہ کے نزدیک واجب ہے، تو لہٰذا آپ نے عموم کو جو دلیل بنایا تو اس میں آپ ہرگز خطا پر نہیں ہے، کیونکہ یا آپ جائز کام کر رہی ہیں یا واجب کام کر رہی ہیں، تو واجب پر عمل کرنے سے یا جائز پر عمل کرنے سے خطا کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ نے بالکل جو ہے وہ احسان عظیم فرمایا، آپ کا وہ اقدام جو ہے وہ بالکل شرعی تقاضوں کے مطابق درست ہے۔ حضور سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ نے مالی معاملے میں رجوع فرما کر قیامت تک کے لیے یہ بتلا دیا کہ آنے والے فتنے جو ہماری بارگاہ کا نام لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برحق پہلی خلافت کے اوپر وہ جو ہے انکار کیا کریں گے، تو آپ نے مالی مطالبہ فرما کر یہ چیز واضح فرما دی کہ ہم جتنے آنے والے اطہار ہیں حضرت سیدنا خلیفۃ الرسول امیر المومنین امام المعاصرین الی رب العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو برحق بابو کریم علیہ السلام کا نائب اور آپ کا جانشین اول مانتے ہیں۔ آپ کو چونکہ برحق مانتے ہیں تو تب بھی مالی امور و معاملات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جن میں آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری توجہ کے ساتھ آپ کے لیے ارشادات عالیہ سنے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انما انا متبع ولست بمبتدع، میں محبوب کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور آپ کے پیارے ابا جان علیہ السلام کے مقدس طریقے کا پیروکار ہوں، لست بمبتدع،
میں کوئی نئے اصول اور نئے ضابطے گھڑنے والا اور بدعت کو رائج کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ چونکہ فتح کا معاملہ محرم حرام سن 7 ہجری سے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس اور آپ کے زیر تصرف اور زیر کنٹرول آ چکا ہے، لہذا 7 ہجری سے لے کر محرم سن 11 ہجری تک 4 سال نبی پاک علیہ السلام اس کے متعلق معاملات چلاتے رہے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام کے قریبی ہستیاں ہیں، آپ کے مقدس خاندان کی پاکیزہ ہستیاں، مہاجرین و انصار میں آپ کے قریب رہنے والی ہستیاں، وہ سب جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام کا پیارا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بال کی دوڑ کے برابر بھی نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اتباع آل محمد علیہ السلام بالحاظر الصدقات، محبوب کریم علیہ السلام کی عادت جو ہے وہ انہیں اموال میں سے ہی اپنی ضروریات کو ہمیشہ جیسے پہلے پورا کر رہے اب بھی پورا کرتے رہیں گے۔ اور مالی امور کے تو لازم محبوب کریم علیہ السلام نے حضور مولا مرتضیٰ کو مقرر فرمایا ہے، اور اب بھی یہ سارے کا سارا معاملہ اپنی کے ہاتھ مبارک میں ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ یہ زمین جو ہے وہ آپ کے نام منتقل کر دی جائے، تو فرمایا وہ چونکہ وراثت جاری نہیں ہوتی محبوب کریم علیہ السلام کی مال معاملات میں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی آ چکا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشرۃ الانبیاء، ہم جو بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک جماعت ہے، تو ہماری مالی معاملات میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی ہم اپنے زیر استعمال چیزیں چھوڑتے ہیں وہ ساری کی ساری صدقہ اور امت کے حق میں وہ وقف ہو جایا کرتی ہیں۔ لہٰذا چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، تو حضور وہ زمینیں آپ کا حصہ نکال کر وراثتی آپ کے نام الاٹ نہیں ہو سکتی، آپ کے نام منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے محبوب علیہ السلام کا حکم مبارک ہے، حضور مولا مرتضیٰ ان کی آمدنی کو اسی طرح لاتے رہیں گے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق جیسے وہ 4 سال پہلے سے کر رہے ہیں اب بھی اسی طرح تقسیم فرمائیں گے، اور آمدنی میں آپ کا حصہ بالکل بر وقت ایک دانے کی کمی بیشی کے بغیر آپ کی خدمت میں پہنچتا رہے گا۔ تو جیسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی سنایا، تو پوری شرح صدر کے ساتھ حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی نورانی صاحب بابرکات نے محبوب کریم علیہ السلام کے اس فرمان گرامی کو آپ نے تسلیم فرمایا اور اس پر عمل فرمایا، اور پھر رسالہ اقدس تھوڑے عرصے کے بعد ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اس موضوع کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں فرمائی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو دل و جان سے جو ہے وہ آپ نے تسلیم فرمایا۔ تو آپ کا مطالبہ فرمانا بھی برحق ہے، اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور آپ کے فرمان گرامی پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ جاری فرمانا، یہ بالکل 100% سے بھی زیادہ برحق ہے۔ اب اس پر یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر اور کئی دیگر کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ راویان حدیث میں سے اس بات کو روایت کرتے ہوئے ایک راوی نے یہ کہا کہ طالبات علی ہے کہ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان سنایا اور فیصلہ جاری فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کی روشنی میں، تو آپ کو ناراض ہو گئی بڑی شدید، اور آپ غضبناک ہو گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات برکات کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے اسے کلام بھی بالکل چھوڑ دیا اور ساتھ ہی حکم فرما دیا کہ اگر میرا وصال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں ہو جائے تو آپ کو بالکل ہی میرے جنازہ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں عطا کر دی، اور میرے جنازے میں بھی ان کو شامل نہیں ہونے دینا۔ تو بالکل یہ الفاظ جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ فتح کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں اس مضمون کو روایت کرنے والی ہستی کون ہے؟ 36 اسناد آپ ساری مد نظر رکھ لیں تو اس واقعے کو روایت کرنے والی ہستی حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کی قریب ذات بابرکات ہے۔ تو جب اس مضمون کو روایت ہی حضور سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قریب ذات بابرکات فرما کی روایت، تو آپ تو خاتون ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بخاری شریف کے اندر دیگر اسناد کے اندر جہاں بھی یہ مضمون ہوگا کہ آپ غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی، کلام بھی چھوڑ دیا، اور فرمایا میرے جنازے میں بھی حضرت امیر المومنین شامل نہ ہو، تو وہاں امام بخاری اور دیگر محدثین ایک لفظ لے آتے قالا، کہ پھر اس ایک مرد نے کہا، تو حضور ام المومنین مرد ہے یا مقدسہ خاتون ہے؟ جو اس مضمون کو روایت کرنے والی پاکستہ ہستی ہے حضور سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، اگر وہ اس بات کو بھی ساتھ بیان کرتی کہ امیر المؤمنین کا فرمان جو ان کا ذاتی فرمان تھی بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، اس کو سن کر آپ ناراض ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ قالت کہ حضور ام المؤمنین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ وہاں قالت کا کلمہ تو نہیں ہے، اسلام میں قالا کا لفظ ہے، اور قالا تو مذکر ہوا ضمیر اس پر مستتر ہے، یعنی ایک مرد نے یہ کہا، تو یہ کون مرد ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو ناراض ہو گئی تھی؟ تو آپ جناب 36 اسناد کو مد نظر رکھ لیجیے، ان میں آپ کو 11 سندوں کے اندر یہ ناراضگی والی بات نظر آئے گی، اور باقی 25 کے اندر آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ تو پھر اگر یہ واقعی حقیقت ہوتی تو پھر ساری اسناد کے اندر یہ بات آتی، تو اب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ وہ کون مرد راوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئی تھی۔ بھئی آپ تمام اسناد کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ نظر ڈال لیں، جہاں جہاں اس واقعہ کو محمد بن مسلم ابن شہاب زہری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں، یا ان کے شاگرد صالح بن انسان روایت کرتے ہیں، وہاں ناراضگی کا لفظ آتا ہے، اور جس سند کے اندر محمد بن مسلم ابن شہاب زہری نہیں ہوتے یا ان کے شاگرد صالح بن انسان نہیں ہوتے، وہاں یہ مضمون موجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ آپ نے طرفبازی فرماتے ہوئے حضور امیر المومنین سے رابطہ فرمایا، مطالبہ فرمایا، حضور امیر المومنین نے پوری وضاحت فرما دی، اور جب یہ بات اسلام کا فرمانے گرامی سنایا اور آپ بالکل راضی ہو گئی اس بات کے اوپر اور اس مسئلے کو قبول فرما دیا، تو جہاں جہاں محمد بن مسلم ابن شہاب زہری ہوں گے وہاں ناراضگی کی بات آئے، اور جہاں آپ نہیں ہوگی اور آپ کا شاگرد نہیں ہوگا وہاں بالکل کوئی ناراضگی کی بات نہیں آئے گی۔ تو اس لیے امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی پوری محدثانہ ایمانداری کا اظہار کرتے ہوئے کہ بھئی اس مضمون کے ساتھ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری جو ہے وہ یہ بات بھی ساتھ کر دیا کرتے تھے تاکہ معلومات ساری کی ساری آگے پہنچ جائے۔ تو جب یہ چیز بالکل متعین اور واضح ہو چکی ہے اور شروع سے ہی واضح چلی آ رہی ہے کہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری جو 51 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں اور 124 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، ان کے علاوہ یہ بات کوئی بھی بیان نہیں کرتا، تو یہ اپنا ذاتی قول ہے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا۔ اب جب ہم محدث زہری کو دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک کی روایت میں ان کا طریقہ کار کیا تھا، تو جتنے ہمارے ائمہ محدثین ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ترجمہ کے اندر، ان کے تذکرے کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کرتے تھے کہ کانا مدرجن، کہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جس مضمون پر بھی حدیث پاک کا روایت کرتے تھے تو روایت کے اندر اکثر و بیشتر وہ اپنے الفاظ بھی درج کر لیا کرتے تھے، وہ اپنی جانب سے تشریح کیا کرتے تھے، اپنی جانب سے وضاحت کیا کرتے تھے، اور اپنی معلومات کی حد تک جو ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک الفاظ کے ساتھ حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی جس پاکیزہ ہستی کی روایت کر رہے ہوتے ان کی روایت میں بھی اپنے توضیحی تشریحی اپنے کلمات اس کو درج کر دیتے اور کلمات ڈال دیتے۔ پیارے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت پیش کر رہے ہوتے تو جہاں ان کا قول پیش کرتے ساتھ اپنے الفاظ بھی
اور ان کے شاگرد ان کے اپنے الفاظ بھی ساتھ آگے روایت کر دیتے تھے. لہذا ائمہ محدثین نے یہ اصول قائم کیا ہوا ہے شروع سے آج تک کہ آپ سند کو پڑھا کریں، حدیث پاک کی سند کو، اور اگر اس سند کے اندر محمد بن مسلم ابن شہاب زہری راوی اگر موجود ہو تو پھر آپ مطلب جو الفاظ ہوں گے حدیث پاک کے، آپ نے فوراً کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا، بلکہ آپ نے اس حدیث کی باقی سندوں جن میں محمد بن مسلم ابن شہاب زہری نہ ہو ان اثرات کو اور بدر کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری انہوں نے کہیں یہ حدیث قدرت تو نہیں بنا اپنے کلمات پر ہی اس میں درج کر دیے، یہ چیز آپ پر لازم ہوگی تب جا کر آپ اس حدیث پاک کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچے. تو ہمیشہ ائمہ محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حدیث پاک سے پہلے سند کہ کون کون راوی ہے جو محبوب کریم علیہ السلام تک اس بات کو پہنچا رہا ہے. اس میں آیا کہ ابن شہاب زہری تو موجود نہیں ہے، اگر محدث ابن شہاب زہری موجود ہو تو پھر وہ اس حدیث کی باقی اثرات پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں اور کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرتے ہیں کہ محمد بن مسلم نے کہیں اپنے ذاتی الفاظ کو نہیں اس روایت میں شامل کر دیے. وہی محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا یہ طریقہ کار تھا. ان کے بارے میں تمام کے تمام ہمارے محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ وہ اطلاعات کیا کرتے تھے اور روایات کے اندر اپنے الفاظ بھی شامل کر دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس مضمون میں بھی واقعہ فتح کے مضمون میں بھی جہاں ابن شہاب زہری نہیں ہوگے وہاں کو کوئی ناراضگی کی بات نہیں ملے گی، کوئی جنازوں میں عدم شمولیت کا ذکر نہیں آئے گا، بلکہ بالکل آج ان پڑھ سے ان پڑھ اس دور میں جبکہ بڑا ہی کمزوری کا دور ہے، اپنی ایک بطور مومن اور مسلمان جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے میں بڑی سستی اور کوتاہی کا شکار ہے. اب پر دور زوال ایک عمومی طور پر چل رہا ہے، لیکن آج بھی کسی ان پڑھ سے ان پڑھ سادہ سے سادہ مسلمان کے سامنے بھی اب نعرہ وزیر نہیں لگائیں گے. بابا جی بڑے محبت والے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نعرہ ایک لگا نہیں. گزاری یہ ہے کہ جب ایک عام سے عام مسلمان اس کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان سنایا جو وہ آگے ناراضگی کا اظہار کرے، وہی قرآن پاک میں بار بار محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا درس دیتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام کے ہر حکم کو ماننے کا حکم اللہ پاک آپ دیکھیے 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ میرے پیارے رسول علیہ السلام کو عطا فرمائے دل و جان کی گہرائی سے فوراً اسے قبول کیا کرو. جس چیز سے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرما دے فانتہوا فوری طور پر اس چیز سے رک جاؤ. 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی واضح جنگ لگا رہا ہے قرآن پاک کے اندر فَاقَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ پاک فرماتا ہے جس امر تمہاری زندگی کے جس معاملے کے متعلق اللہ پاک کا فیصلہ آ جائے وَرَسُولُهُ اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فیصلے کے آنے کے بعد کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو کسی بھی معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا. تو آپ کو مجتہدہ مطلقہ ہستی ہے، محبوب علیہ السلام کے فرمان گرامی پر آپ نے احکام کی بنا رکھ دی ہے، بنیاد رکھ دی ہے، استدلال کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیفۃ الرسول محبوب علیہ السلام کی نظر میں جن کا مقام تمام کے تمام پیارے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام علیہ الرضوان میں اتنا بلند ہو کہ تمام قریب ہستیوں کو محبوب علیہ السلام اللہ کے حکم پر مقتدی بنائے اور ان کا امام اور مقتدی اور پیشوا اصدق الصادقین امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنائے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ کائنات خلق میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے، تو کیا وہ سب سے بڑی افضل ہستی، سب سے محبوب علیہ السلام کی پیاری اور محبوب ہستی اور محبوب کریم علیہ السلام جن کو ان تمام کریم ہستیوں کا ایمان مقرر کرے، وہ ہستی محبوب علیہ السلام کا فرمان سنائے اور یہ کریم ہستی آگے سن کر ناراض ہو جائے گی، یہ عام مومن کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا۔ اس سیدہ کریمہ جو محبوب کی ذات بابرکات کا پاکیزہ حصہ ہے، ان کے متعلق کوئی مومن کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ محبوب کی حدیث سن کر ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے؟ لہذا یہ سارے الفاظ جو ہے مدرج ہے اور محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کے یہ الفاظ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز تو اسی لیے حضور سیدنا شیخ الاسلام المسلمین قبر البدعۃ الدین ہمارے الغوث الاعظم، ہمارے پیران دین، ہمارے شیخ المشائخ، ہمارے قطب دوران غوث زمان حضرت سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ ناراضگی کی باتیں اور جناب جنازے میں شامل نہیں ہونا، ان ساری چیزوں کو مذہب شیعہ کی کتاب کے اندر آپ نے الف لیلوی داستان علم قرار دیا۔ یہ بات کے لوگوں کے اپنے خیالات ہیں، اور جہاں بھی آپ اہل سنت کی کتابوں کے اندر شیعہ سنی اختلاف دیکھیں گے اور شیعہ کے حق میں جہاں بھی بات دیکھیں گے، وہاں آپ یقین کر لیں اس بات کا، ہم تو کتنے سالوں 25 سالوں کے مطالعہ تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہوئے کہ جہاں بھی ہماری کتابوں میں قدرتی بات آپ کو نظر آئے گی، اس سند میں محمد بن مسلم ابن شہاب زہری ضرور موجود ہوں گے۔ لہٰذا یہ ابن شہاب زہری صاحب کے کلمات ہیں، یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یہ بات روایت نہیں کیا ناراضگی والا۔ اب جب یہ بالکل متعین اور مقرر ہو جاتا ہے تمام شیعہ سنی کے نزدیک کہ یہ الفاظ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری والی سندوں میں آتے ہیں اور سندوں میں کیا آتے ہیں، پھر محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کب پیدا ہوئے؟ آپ جس بھی اسماء الرجال کی کتاب کو دیکھیں گے، اہل تشیع کی اسماء الرجال کی کتابیں ان میں بھی محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حتیٰ کہ اہل تشیع یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کان الرجل بدا محمد بن مسلم ابن شہاب زہری یہ ہمارا بندہ تھا، لیکن اہل سنت و جماعت کے اندر یہ داخل ہو چکا تھا اور ہماری باتیں ادھر جا کر روایت کیا کرتا تھا اور پھیلا دیا کرتا تھا۔ یہ چیزیں علماء اہل تشیع ابن شہاب زہری صاحب کے متعلق واضح طور پر بتا رہے ہیں اپنی تاریخوں کے اندر۔ تو الغرض سارے شیعہ سنی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ 51 ہجری کے اندر محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کی پیدائش ہے، اور واقعہ مطالبہ قیاس کا ہوا سن 11 ہجری کے اندر، کیونکہ 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری تو میں قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کی لاڈلی ترین شہزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ رسالہ اقدس پڑھا رہی ہے۔ 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں آپ کا رسالہ اقدس ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے رسالہ اقدس کے ٹھیک 6 مہینے بعد یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری محبوب علیہ السلام کا رسالہ اقدس ہے، ربیع الاول شریف 30واں مہینہ ہے، اور رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے ترتیب میں، تو 9 میں سے آپ 3 نکالیں گے 6 مہینے اور 1 دن بعد پیاری صاحبزادی صاحبہ کا رسالہ اقدس ہے۔ تو لہٰذا یہ رمضان المبارک سن 11 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ 3 رمضان کو تو آپ کا رسالہ اقدس ہو گیا۔ تو جب واقعہ رمضان المبارک سن 11 ہجری سے پہلے کا ہے اور محبوب اسلام کے رسالہ اقدس کے بعد ہے، تو واقعہ 11 ہجری کے ابتدائی مہینوں کا ہے، اور ابن شہاب صاحب پیدا ہو رہے ہیں 51 ہجری میں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کی ولادت سے بھی 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جو واقعہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری صاحب کی ولادت سے بھی 40 سال پہلے کا ہے، تو آپ کو اس کے عینی شاہد تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ ان کی پیدائش سے تو 40 سال پہلے یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں ہو گیا، تو یقیناً پھر انہوں نے کسی سے سننا چاہیے ہوگے۔
پھر آج تک ہمیں علماء اہل تشیع اس فتنے کو حل کرتے اور مہربانی کر کے بتا دیں کہ محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کن راویوں سے یہ واقعہ لے رہا ہے. آج تک اس کا کوئی ذریعہ اور سورس سامنے نہیں آیا. ابن شہاب زہری اور اس واقعے میں یہ کتاب ہے. واقعہ 40 سال پہلے کا ہے، اس کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا ہے. پھر پیدا ہو گئی تو اس نے روایتیں کرنی شروع کر دی تھی. وہ اپنے شعور کے سامنے آئے ہوں گے. پھر انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا. اس کے بعد وہ حدیث پاک کو حفظ کرنے کے لیے چلے. ائمہ محدثین تابعین کی خدمت کے اندر وہی انہوں نے روایت کا سلسلہ آگے اپنے شاگردوں کو قائم کرنے کا سلسلہ تو وہ تو کہیں 40 سال کی عمر مبارک میں جا کر کیا ہوگا نا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ باقاعدہ اس مسند پر بیٹھنے سے بھی یہ واقعہ کم از کم بھی کوئی 80 سال پہلے جا کر پڑتا ہے. اس لیے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری اس واقعے کے درمیان انقطاع ہے. خلا اور غیب واقعہ اتنا بڑا. یا تو محمد بن مسلم بتائے کہ انہوں نے فلاں سے سنا ہے تاکہ ہم اس فلاں آدمی کو دیکھیں وہ سکھا ہے، غیر سکھا ہے، سچ بولتے ہیں، ضعیف ہے، ان پر اعتراض ہے، نہیں اعتراض ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ نہ کسی اہل سنت کی کتاب میں نہ کسی اہل تشیع کی کتاب میں محمد بن مسلم کا وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لہذا متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سب محمد بن مسلم ابن شہاب زہری نے درج کیے ہوئے الفاظ ہیں اور ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنی جانب سے کلمات داخل کر دیا کرتے تھے. ان قریب ہستیوں کے متعلق ہم نے ذہن بنانا ہے تو کیا اس واقعے کی جس واقعے کے پیچھے کچھ سند ہی ہمیں نہیں مل رہی اور صرف ابن شہاب زہری صاحب جو پیدا ہی اس واقعے کے 40 سال بعد ہو رہے دنیا میں، کیا ان کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر پر تعلق تشریح جائز ہو جائے گی جن کی عظمت قرآن پاک کی سینکڑوں آیات بینات کے اندر موجود ہے، جن کو اہل بیت اطہار کی قریب ہستیاں ساری کائنات خلق میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد افضل ہستی قرار دیتے ہیں. کیا کہ حضور مولا کائنات کا مقام کا رب جو کریم کا مذہب مبارک نہیں ہے کہ اتنا خیر الامت بعد نبی ہے ابو بکر ثم عمر کو بے شک اس امت میں افضل ترین ہستی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے اور ان کے بعد افضل ترین ہستی ہے تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. حضور مولا کائنات سے آپ کے پیارے فرزندوں نے یہ فرمان روایت کیا ہے. بخاری میں حدیث نمبر 538 کتاب المناقب میں سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات کا یہ فرمان روایت کروا رہے ہیں. 27 شاگرد ہیں حضور مولا کائنات کا نام اللہ تعالیٰ مجھے کے اہل حجاز میں بھی اور اہل عراق کے اندر بھی، کیونکہ حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدس آگے تقریباً 5 یا 6 مہینے بعد تک آپ مدینہ طیبہ میں جلوہ کر رہے. حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ جوابی سن 37 ہجری جو ہے بلکہ 36 ہجری میں آپ بصرہ کی طرف جو ہے مبارک تشریف ہے. اس کے بعد لوٹ کر آپ مدینہ طیبہ نہیں تشریف لے گئے بلکہ عراق میں کوفہ کو آپ نے اپنا دار حکومت مقرر فرمایا اور پھر 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ 63 سال کی عمر مبارک میں کوفہ کے اندر ہی نماز فجر کے ٹائم آپ شدید زخمی ہوئے اور 21 رمضان کو آپ کوفہ میں جام شہادت میں شمار ہیں. تو جماعتی ثانی سن 36 ہجری آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑتے ہیں اور 21 رمضان سن 40 ہجری تک آپ عراق میں. تو چند دن کم 4.5 سال حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ جو قریب کے عراق میں چلوا رہے ہیں اپنی شہادت مبارکہ تک. اور ایک کثیر تعداد ہے آپ کے شاگردوں کی جو اہل عراق کی ہے، اہل کوفہ و بصرہ کی ہے. اسبغ بن نباتہ، سوید بن غفرہ، علقمہ بن قیس النخعی، حضرت حبہ العربی، حضرت مسیب بن نجبہ، ان کے والد حضرت نجبہ العربی. تو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے ایک طویل تابعین کے اندر جو ہے آپ کا فیض مقدس جو ہے وہ جاری ساری امت ان کے ذریعے سے. تو آپ کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اس مسئلے کو جب بھی آپ سے روایت کرتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں کسی اور نے سوال کیا
یا ہمیں ضرورت پیش آئی اور ہم نے امیر المومنین سے سوال کیا، یا آپ نے خود ہم پر کرم نوازی فرمائی اور اس موضوع کے اوپر گفتگو فرمائی، تو جب بھی حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس موضوع پر اظہار خیال فرمایا تو آپ نے یہی فرمایا کہ خیر الامت بعد نبی ابو بکر صدیق عمر، حضور مولا مرتضیٰ کا یہ مذہب ہے، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم تمام کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد کائنات خلق میں افضل ترین ہستی ہے تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک، حضور پیر سیاست ناجپال غریب نواز حضور مولا مرتضیٰ کے پیارے فرزند ہیں، حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کی قریب اولاد افضال ہے، حضور پیر سیاست ناجپال غریب نواز آپ کو اپنا یہی مذہب واضح کر رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ہے کائنات خلق میں تو حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک، پھر سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور پھر حضور پیر سیاست ناجپال غریب نواز کے جد اعلیٰ آپ کے دادا جان حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ قریب کی ذات پر بتاتے ہیں۔ تو الغرض گزارش میں یہ کروں گا کہ بھائی محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کی یہ الفاظ ہے، مدرج یہ روایات ہیں، کتنی سندوں میں یہ الفاظ ہیں، کتنی میں نہیں ہے، جہاں محمد بن مسلم ہو کے وہاں یہ الفاظ آ جائیں گے تو اس لیے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، بلکہ حضور سیدہ کریمہ اتنی راضی اور اتنی خوش ہے اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر کہ جب آپ 3 رمضان المبارک کو روزے کی حالت میں آپ نماز عصر ادا فرما کے بخار 2-3 دن سے بڑی شدت کے ساتھ آپ سے شرف حاصل کر رہا تھا تو آپ امیر المومنین حضور مولا مرتضیٰ کو آپ وصیت فرماتی ہیں اور اپنی ذات کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ہم نے غسل جو ہے وہ مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے کر لینا ہے تاکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوں وصال دست پروادت تو خود غسل کی حالت میں، لیکن فرمایا کہ شریعت طاہرہ کا بھی حکم ہے کہ میت کو غسل جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لہذا میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم منور پر دیگر خواتین کے ہاتھ لگے، یہ بات مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا پورے مدینہ طیبہ کے اندر جو میری محرم راز رہ گئی ہے، آپ علماء اہل تشیع کی ملا باقر مجلسی جو 1111 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی 3 جلدوں میں کتاب ہے حیات القلوب، اس کی آپ دوسری جلد میں خلاصہ فرمائیں، اس کی 100 جلدوں میں کتاب ہے بہار الانوار، اس میں حضور سیدنا سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی کا تذکرہ خلاصہ فرمائیں۔ اسی طریقے سے علامہ شیخ عباس کوفی جو 1220 ہجری میں فوت ہو رہے، آج سے 226 سال پہلے کم ایران کا یہ مشن ہے، اور کتنی ان کی یہ مشہور کتاب ہے اہل تشیع و متاخرین کی منتہی الاعمال، آپ منتہی الاعمال کی پہلی جلد میں حضور سیدنا سلام اللہ تعالی علیہ کا سن 11 ہجری کے واقعات میں آپ کے رسالہ اقدس کا ذکر پڑھ لیں۔ الغرض جہاں ہمارے جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں پوری صحیح اسناد اور سیرت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے، آپ کو تمام علماء اہل تشیع بھی آپ کے رسالے اقدس والا دن اسی طرح بیان کرتے ہوئے اپنے شیعہ راویوں کے ذریعے سے نظر آئے گے کہ حضور سیدنا سلام اللہ تعالی علیہ ہم فرماتی ہے کہ چونکہ میری مدینہ طیبہ میں سب سے بڑی محرم راز رہی ہے تو وہ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ غسل آپ مجھے دلائیں گے، آپ میرے شوہر نامدار ہیں، باہر کھلے منہ والے برتن میں آپ پانی اس چیزوں کے ذریعے سے بھر کے پہنچائیں گے، غسل وہی دیں گی، کفن آپ ہی مجھے پہنائیں گی، اور میری ساری کی ساری مخروی تیاری آپ کروائیں گی، اور آپ بڑی بڑی کتابوں کے اندر پوری صحت کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ جس قریب ہستی کی زوجہ محترمہ کے متعلق آپ وصیت فرما رہی ہو کہ یہ ہستی مجھے غسل دلائے گی، کیا ان کے شوہر نامدار کو پتہ چلے گا کہ وہ ہستی وصال فرما چکی ہے، اور ان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت اس لیے تمام اسباب کے بعد موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنازے میں بھی موجود ہے، قبر سے لے کر آخر تک ہر معاملے کے اندر۔ تو الغرض یہ ایک مدرج کلمات ہیں
اور حدیث پاک کے اندر ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک ان کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے. رمضان المبارک سایہ فغر ہونے والا ہے. ایک نفل ادا کیا جائے گا تو فرض کی ادائیگی کا ثواب، اور فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض سے لے کر 700 فرائض کی ادائیگی کا اس مبارک مہینے میں اللہ پاک جو ثواب عطا فرماتا ہے. 2800 سے اوپر نیچے کیونکہ گندم کا ریٹ ہے. آپ حضرات غریبوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے رمضان مبارک میں صدقہ فطر ہمارے پنجاب کے علماء نے جو فیصلہ کیا ہے وہ پر ہیڈ 150 روپے کا جو ہے وہ فیصلہ ہے. ورنہ 2 کلو 100 گرام آج کر کے وہ گندم ہوتی ہے، اور جن کو اللہ نے زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے وہ کھجور کی قیمت لگوائے، اسی طریقے سے کشمش کی قیمت لگوائے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرے. اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے ادب و اکرام کی توفیق عطا فرمائے.